آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے چپکے سے بیٹھ گئے. کوئی جانتا نہیں تھا کون ہے، اس لیے کہ مسلمان سارے کے سارے مدینہ میں اجنبی تھے، اور عبداللہ بن سلام مشہور تھے تو یہود میں مشہور تھے. مدینہ شریف یہاں پر ہے نا، مدینہ شریف یہاں پر ہے، اس جگہ پر ہے. اور مدینہ کی بستی سمجھ لیں یہ مدینہ کی بستی ہے، یہ ساری مدینہ کی بستی ہے. اور مدینہ کی بستی میں یہاں پہ قبا ہے، اس طرف مدینہ شریف ہے، اور اس طرف وادی عقیق ہے. اور یہ جو پورا علاقہ ہے نا، یہ پورا علاقہ یہود کا تھا. کعب بن اشرف کا قلعہ بھی اس طرف تھا، یعنی یہ اس وقت مدینے سے باہر تھا. یہ ایک بڑا زبردست موضوع ہے کہ یہود مدینے کے اندر نہیں تھے، یہود مدینے سے باہر تھے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کیا ہے؟ فرمایا مدینہ ان دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ مدینہ ہے. اور آج بھی یہود کے جو قلعے ہیں جو کہ کالے پتھروں کے بنے ہوئے آج جو موجود ہیں، وہ سارے وادی عقیق سے اس طرف ہیں، یعنی مدینہ سے باہر ہیں، وہ مدینہ کے اندر نہیں ہے. آج بھی وہ مدینہ کے اندر نہیں ہے. چنانچہ یہود دعویٰ کریں کہ ہمارے جگہ مدینہ تھی، آپ کے نبی نے آ کے مدینہ پہ قبضہ کر لیا. تو وہاں پر آپ کوئی جو لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر گائیڈ وغیرہ بتاتے ہیں کہ مدینہ میں یہودی بھی مدینے میں آباد تھے. یہودی مدینے میں آباد نہیں تھے، یہودی مدینے کے ساتھ آباد تھے، یعنی مدینے سے باہر آباد تھے. اور اوس اور خزرج جو تھے وہ کچھ یہود کے نسل میں سے تھے، لیکن دراصل یہود یہ لوگ نہیں تھے. جو یہودی علماء تھے وہ اصل میں سارے باہر تھے، یعنی جو اس نظریے کے بنیاد پر جو محض یہودی اس نظریے کی بنیاد پر آئے تھے مدینہ کے اندر، تو وہ مدینہ کے ساتھ آئے تھے. مدینہ کے اندر ان کا قبضہ نہیں تھا. مدینہ کے اندر اوس اور خزرج کے قبائل کا قبضہ تھا اور قبضہ رہا. اور جو یہود مسلمان نہیں ہوئے وہ کبھی مدینہ کے اندر نہیں رہے بلکہ مدینہ سے باہر رہے. آپ صلی اللہ میں انشاءاللہ جو اللہ ہمت دے، استقامت دے، تو 4 ہجری کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف کو قتل کروایا اور کعب بن اشرف کے قلعے کو توڑوایا، تو وہ ساری کی ساری باتیں میں انشاءاللہ اس میں جو ممکن ہوا ڈائیگرام بنا کے دکھاؤں گا، اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ مدینہ میں نہیں ہے. تو یہ بڑی اہم اور ضروری بات ہے. مدینہ کے جغرافیہ کو سمجھنا، مدینہ کے حوالے سے چیزیں سمجھنا بڑی ضروری ہے. ہمارے بہت پڑھے لکھے حتیٰ کہ علماء تک کو بھی ان کے مدینہ کے جغرافیہ کے بارے میں اندازہ نہیں ہوتا. پر یہ کمی ہے، اللہ دور فرمائے. تو عبداللہ بن سلام کو لوگ نہیں جانتے تھے. چنانچہ عبداللہ بن سلام آئے، کہنے لگے جو میں نے سب سے پہلی بات دین اسلام کی سنی اور سب سے اہم بات سنی جس نے دل میں گھر کیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس اطعموا الطعام، اے لوگوں کھانا کھلاؤ، وافشوا السلام اور سلام پھیلاؤ، وصلوا الارحام اور صلہ رحمی کرو، وصلوا باللیل والناس نیام اور رات میں نماز پڑھا کرو جس وقت لوگ سو رہے ہوں. جب یہ سب کرو گے تو تدخل الجنت بالمرام، تو تدخل الجنت بالسلام، تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ یہ پہلے سے جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق پہلے سے جانتے تھے، حتیٰ کہ یہ بھی جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کس حالت میں داخل ہوں گے، یہ بات بھی جانتے تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو فرماتے ہیں کہ میں کھجوروں کے درخت پہ چڑھا ہوا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ واقعتاً سچے نبی ہیں یا نہیں ہیں. تو جب کسی نے بتایا تو مجھے اتنی خوشی ہوئی اللہ کے نبی کے آنے کی، یعنی بے ساختہ خوشی، جس خوشی کا مجھے کوئی توقع نہیں تھی، کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے بھی خوشی ہوگی، کہ اتنی خوشی ہوئی کہ میں نے بے ساختہ نعرے تکبیر لگایا. فرماتے کوئی میری پھوپھی تھی خالدہ بنت حارثہ، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اے عبداللہ بن سلام، اے حسین بن سلام، مجھے یہ بتاؤ کہ واقعتاً یہ اللہ کے سچے نبی ہیں یا نہیں، تمہاری کتابیں اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ مجھ سے اس وقت غلط بات ہو نہیں سکی، چنانچہ میں نے صاف صاف بول دیا کہ واقعتاً یہ وہی نبی ہیں، یہ وہی نبی ہیں جن کا ہمیں انتظار تھا. ان کو وہی دین دے کے بھیجا گیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دین دے کے بھیجا گیا تھا. اور آج اگر موسیٰ علیہ السلام مدینہ تشریف لے کے آتے تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی کہ جتنی خوشی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ہوئی ہے. یہ اس وقت باتیں کر رہے ہیں جب یہ مسلمان نہیں ہوئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ کے بیٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ساختہ دیکھتے ہی کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. پھر بڑا عجیب و غریب واقعہ ہوا. کچھ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو
عبداللہ بن سلام کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہود بہت سازشی قوم ہے، ہم چونکہ یہودی رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ یہودی بہت سازشی قوم ہے، آپ ایسا کیجئے کہ یہ مانے کہ کبھی نہیں، آپ ان کو منوانے کے لیے ایک سسٹم کریں کہ ہم ایک کوٹڑی بنوائیں، مجھے اس کے اندر بٹھا دیں، اس کے اندر مجھے بٹھا دیں، اور جب یہ یہودی آئیں تو ان سے سوال جوابات آپ کیجئے گا اور میں اندر بیٹھ کے سنوں گا۔ چنانچہ یہ سارا قصہ ہوا۔ آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ قبل اس کے کہ میری قوم کو میرے اسلام کا پتہ چلے، آپ ایسا کریں کہ مجھے کسی کوٹری میں بٹھلا دیں، یہود سے میرا حال دریافت فرمائیں، کیونکہ یہود بہت بہتان باندھنے والی قوم ہے۔ چنانچہ جب یہود آپ کی خدمت میں آئے تو آپ نے عبداللہ بن سلام کو کوٹری میں بٹھایا، یہود سے دریافت فرمایا کہ اے گروہ یہود، اللہ سے ڈرو، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم خوب جانتے ہو کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور حق لے کر آیا ہوں، بس اسلام لاؤ۔ یہود نے کہا کہ ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے۔ آپ نے 3 بار یہی سوال فرمایا، ہر بار یہودی یہی کہتے۔ بعد ازاں یہ کہ فرمایا کہ عبداللہ بن سلام تم میں کیسا شخص ہے، تو ذرا سنیے گا۔ کہتے سرداران یہود نے کہا کہ وہ تو ہمارا سردار ہے، ہمارے سردار کا بیٹا ہے، ہمارا سب سے بڑا عالم ہے اور سب سے بڑے عالم کا بیٹا ہے، ہم میں سے سب سے بہتر ہے اور سب سے بہتر کا بیٹا ہے وہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن سلام مجھ پر ایمان لے کر آئے تو پھر میرے نبی برحق ہونے کا یقین کرو گے؟ یہود نے کہا کہ عبداللہ بن سلام تو کبھی اسلام لا ہی نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا بالفرض وہ اسلام لے آئے، تو یہود نے کہا حاشا وکلا، وہ کبھی مسلمان ہو نہیں سکتا۔ تو آپ نے فرمایا اے ابن سلام باہر نکلا۔ عبداللہ بن سلام باہر آئے اور یہ کلمات زبان پر تھے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہود سے مخاطب ہو کے کہنے لگے کہ اے گروہ یہود، خدا سے ڈرو، تم خوب جانتے ہو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، حق لے کر آئے ہیں۔ یہ سنتے ہی یہود نے پہلے کیا کہا تھا جی؟ پہلے کہا تھا کہ یہ سرداران یہود میں سے، یعنی ہمارا سردار ہے، ہمارے سردار کا بیٹا ہے، سب سے بڑا عالم ہے، سب سے بڑے عالم کا بیٹا ہے، ہم میں سب سے بہتر ہے اور سب سے بہتر کا بیٹا ہے۔ تو اب کہنے لگے یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے اور سب سے برا ہے اور سب سے برے کا بیٹا ہے اور سب سے برا ہے اور سب سے برے کی اولاد میں سے۔ اتنا بغض ہے یہود کے مزاج کے اندر۔ پھر اللہ نے اسی وقت آیت نازل کی، قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن سلام کی شان میں نازل ہوئی کہ وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن واستکبرتم، کہ وہ تو ایمان لے کر آ جاتا ہے اور گواہی دیتا ہے، لیکن تم پھر بھی اس کی گواہی کے اوپر ایمان نہیں لے کے آتے۔ یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا سے مدینہ شریف جا رہے ہیں۔ ایک اور واقعہ جو کہ بہت زبردست، بڑا عظیم الشان واقعہ ہے، تاریخ اسلام کے عظیم الشان واقعات میں سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے، یعنی اس وقت کی بات کروں، اس وقت کے کچھ عرصہ پہلے فارس کے اندر ایک نوجوان ہے سلمان فارسی۔ یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد مجوسیوں کے چودھری تھے۔ مجوسیوں کے چودھری کا مطلب یہ ہے کہ سارے مجوسیوں کے سالار اور سردار تھے، جو یہ آتش کدہ جلاتے تھے، یعنی آگ جلاتے تھے، اس کی مینجمنٹ اس کے ذمہ تھی۔ اس کے پاس جاگیریں تھیں، اس کے پاس گھوڑے تھے، اور اتنی جاگیریں تھی کہ صبح سے لے کے شام تک گھوڑا ان جاگیروں کے اندر بھاگا کرتا تھا، یعنی اتنی بڑی جاگیریں تھیں۔ اتنی بڑی اس کی جاگیر تھی۔ تو سلمان فارسی کہنے لگے کہ مجھے میرے والد ایسے رکھتے تھے جیسے کہ ایک نوجوان بچی کو رکھا جاتا ہے، یعنی میری نظر کسی پہ پڑنے نہیں دیتے تھے اور کسی کی نظر مجھ پہ نہیں پڑتی تھی، یعنی وہ مجھے کہیں جانے نہیں دیتے۔ لیکن کچھ مجبوری ہوئی تو زمینوں کی رکھوالی میرے ذمہ لگائی کہ میں گھوڑے پہ جاتا اور گھوڑے پہ آتا۔ ایک دن میں جا رہا تھا تو رستے میں مجھے ایک گرجا نظر آیا، یعنی عیسائیوں کی عبادت گاہ۔ تو عیسائیوں کی عبادت گاہ میں پہنچا ہوں تو میں نے دیکھا کہ ان کی عبادت کا طریقہ کار بہت اچھا ہے،
بہت مجھے مناسب لگا۔ اب مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے والد جو ہے مجھے کس وجہ سے روکتے تھے، چنانچہ میں جب وہاں گیا تو مجھے ان کا طریقہ پسند آیا، تو میں نے والد سے کہا کہ دیکھو مجھے ان کی عبادت کا طریقہ کار بہت اچھا لگا ہے، ہم خود ہی آگ جلا رہے ہیں، خود ہی اس کی پوجا کر رہے ہیں، خود ہی اس کے آگے سجدے کر رہے ہیں، خود ہی اس میں ایندھن ڈال رہے ہیں، ایندھن نہ ڈالو تو یہ ختم ہو جائے گی، یہ سب ہم خود سے کر رہے ہیں اور کچھ فائدہ نہیں۔ تو کہنے لگے میرے والد بہت غصے ہوئے کہ خبردار جو دوبارہ تم عیسائیوں کی عبادت گاہ کی طرف گئے۔ چنانچہ مجھے بیڑیاں ڈال کے گھر میں بٹھایا۔ بہت ان کے سفر میں چیزیں ہیں، میں اس میں سے کچھ چیزیں انشاءاللہ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ کہنے لگے کہ مجھے والد نے کہا کہ ہرگز نہیں، خدا کی قسم نصرانیوں کا دین بہت برا ہے، نصرانیوں کا دین ہمارے دین سے بدتر ہے۔ تو میں نے اپنے والد سے کہا نہیں، اللہ کی قسم نصرانیوں کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ باپ نے میرے پیر میں بیڑیاں ڈال دیں، گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا۔ کہنے لگے جیسے فرعون نے موسیٰ سے کہا تھا لئن اخذت الہا غیری لجعلناک من المسجونین، کہ میں تجھے باندھ دوں گا، اور کہتے ہیں اگر تو نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں تجھے قید کر دوں گا، جیسے کہ عام اہل باطل کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے۔ کہتے میں نے پوشیدہ طور پر نصارہ کو یہ کہلا دیا کہ جب کوئی قافلہ شام کو جائے تو مجھے اطلاع کرنا، چنانچہ انہوں نے مجھے ایک موقع پر اطلاع کی کہ نصارہ کے تاجروں کا ایک قافلہ شام کو جا رہا ہے۔ میں نے موقع پار کر بیڑیاں نکالی اور پیر سے نکال کے اپنے گھر سے نکل گیا۔ فرماتے ہیں میں شام جا کے دریافت کیا، شام چونکہ عیسائیوں کا گڑھ تھا، اس لیے کہ اس وقت شام میں عیسائیوں کا سب سے بڑا گرجا تھا۔ یہ وہاں پہنچے اور وہاں پہنچ کے انہوں نے یہ کیا کہ پوچھا کہ سب سے بڑا عالم جو یہاں کا سب سے بڑا عالم ہے وہ کون ہے؟ چنانچہ اس عالم کے پاس پہنچے، اس عالم کے پاس رہنا شروع کر دیا، اس کو سارا اپنا واقعہ سنایا۔ فرمایا کہ میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں رہ کے آپ کا دین سیکھنا چاہتا ہوں، مجھے آپ کا دین مرغوب اور پسند ہے، آپ اجازت دیں تو آپ کی خدمت میں رہ پڑھوں، دین سیکھوں، آپ کے ساتھ نمازیں پڑھا کروں۔ اس نے کہا بہتر ہے۔ چند روز کے بعد تجربہ ہوا کہ وہ بہت اچھا آدمی نہیں ہے، بلکہ بڑا ہی حریص اور طامع تھا کہ دوسروں کو صدقات اور خیرات کا حکم دیتا تھا، لیکن جب لوگ پیسے اس کے پاس آ کے جمع کراتے تھے تو فقراء اور مساکین کو تو دیتا نہیں تھا بلکہ اپنے پاس جمع کرتا تھا، اور اتنا جمع کیا کہ اشرفیوں کے 7 مٹکے اس نے اپنے پاس جمع کر لیے تھے۔ پھر جب وہ مر گیا تو لوگ اس کی تجہیز و تکفین کے لیے آئے تو حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ دیکھو یہ آدمی صحیح نہیں ہے، اس نے سب کے پیسے دبائے ہیں اور جا کے پیسے دکھا دیے۔ تو جہاں وہ 7 مٹکے اس نے جمع کیے ہوئے تھے لوگوں نے اس کو لٹکا دیا، رجم کر دیا، اس کی جگہ ایک بڑے متقی اور پارسا آدمی کو بٹھایا۔ کہنے لگے اس متقی اور پارسا آدمی کے ساتھ میں رہا، کہنے لگا انتہائی نیک اور شریف النفس انسان تھا۔ جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اس سے میں نے پوچھا کبھی اب میں کس کے پاس جاؤں؟ تو انہوں نے کہا موصل کے اندر فلاں عالم ہے، اس کے پاس جائیے۔ کہنے لگے اس کے پاس میں رہا، جب اس کے پاس زمانہ رہنے کے بعد جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے مجھے کہا کہ نصیبین کے اندر کوئی عالم ہے، آپ اس کے پاس جائیے۔ پھر وہاں پہ گیا، وہاں پہ جب عالم کا انتقال ہونے والا تھا تو اس نے مجھے کہا عموریہ کے اندر ایک عالم ہے، آپ اس کے پاس جائیے، وہاں پہ آپ زندگی گزاریں۔ چنانچہ میں ان کے پاس گیا، عموریہ گیا تو جب وہ عالم دین کا انتقال ہونے والا، حضرت سلمان فارسی کی عمر 350 برس تھی، 350 برس عمر، یعنی اس امت کے اندر بڑی عمر پانے والے لوگوں میں سے سب سے بڑا نام حضرت سلمان فارسی کا ہے۔ 350 سال ان کی عمر رہی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ عموریہ کے جب عالم کا انتقال ہونے والا تھا تو ان سے کہا کہ اب مجھے بتائیں کہ میں کس کے پاس جاؤں، تو میں تو دین حق کا متلاشی ہوں، میں کس سے دین سیکھوں؟ کہنے لگے کہ اب قرۂ زمین پر عیسائیت کا، نصرانیت کا کوئی عالم میرے علم میں نہیں ہے کہ جو کسی کو دین سکھا سکے، کیونکہ ساری نصرانیت اپنے رستے سے گمراہ ہوتی جا رہی۔ اب تم ایسا کرو کہ نقلستان عرب میں جہاں کھجوریں کثرت سے ہوتی ہیں، یثرب کے علاقے میں وقت کے نبی ہجرت کر کے آنے والے ہیں، لہذا یہ وقت ان کی ہجرت کا ہے۔ اب ان اوقات میں کھجوروں کی بستی ہے،
اونچا علاقہ ہے وہاں پہنچ جانا اور اس نبی کے اوپر ایمان لے کے آ جانا۔ چنانچہ انہوں نے تلاش کیا تو پتہ چلا کہ اس علاقے میں یہودی جاتے ہیں، اور یہودی تھی مکار قوم۔ کہا مجھے تو پتہ نہیں تھا، تو عیسائی اور یہودیوں کی تو ویسے لڑائی اور جھگڑے رہتے تھے، تو میں یہودیوں کے پاس گیا اور مجھے کہا کہ بھئی جب تم لوگ یثرب کی طرف جانے لگو تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے لینا۔ چنانچہ وہ یثرب جانے لگے تو رستے میں انہوں نے ایک بازار پڑا، اور بازار میں ان کو اونٹ پہ باندھا اور اونٹ پہ باندھ کے ان کو بطور غلام بیچ دیا۔ ابھی تک تو آزادی کی زندگی تھی، اب غلام بن گئے۔ لگے کہ میں چلتا گیا کہ 10 بار بکا، ایک بار کسی نے خریدا پھر بیچا، خریدا پھر بیچا، خریدا پھر بیچا۔ غلاموں کی زندگی بڑی عجیب ہوتی تھی۔ غلام ایسے ہوتے تھے کہ لوگ ان کو کھڑا کر کے کہتے تھے ہاں اس کی آنکھ کا نشانہ لو، تیر کمان میں ڈالتے اور آنکھ پہ نشانہ باندھتے، یعنی غلام چیختا چنگاڑتا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، غلام ہے جو مرضی کرے، اس کا مال ہے جو مرضی کرے، یعنی غلام کو تو انسان سمجھا ہی نہیں جاتا تھا۔ ہماری شریعت نے پھر آ کے اس کو تبدیلی کی اور بڑے زبردست احکامات ہوئے، خیر میں اس کی طرف نہیں جاتا۔ تو غلام کی یہ زندگی تھی۔ تو کہنے لگے کہ جب میں 10ویں آقا کے پاس آیا ہوں تو 10ویں آقا کے پاس مجھے اس نے کہا جاؤ کھجور کے درخت پہ جوڑو، کھجوریں اتارو۔ چنانچہ میں اوپر جا رہا تھا تو بنی قریظہ کا ایک یہودی آیا، اور بنی قریظہ کے یہودی نے کہا کہ خدا غرق کرے ان خزرج اور اوس والوں کو کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا شروع کر دیا اور ان کا معاہدہ کر کے ان کو اپنے پاس بلا لیا ہے، اور اس وقت میں وہ ہجرت کر کے قبا پہنچ رہے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ مجھ پر تو وجد ایسا طاری ہوا کہ میں بے قرار ہوا کہ میں اب درخت سے گرا، جلدی سے میں درخت سے نیچے اترا، اور کہ مجھے خطرہ تھا میں آقا کے اوپر گر جاؤں گا۔ میں نے فوراً اس قریظہ کے یہودی سے پوچھا کہ وہ کون نبی اور کہاں سے آ رہے اور کہاں پہ ہیں۔ اس کو تو پتہ نہیں تھا حضرت سلمان فارسی پہ بیتی کیا ہے، گزری کیا ہے، ساری زندگی قربان کر دی دین سیکھنے کے لیے۔ تو کہنے لگے کہ میں نیچے اترا تو اس نے مجھے اسی وقت منہ پہ تھپڑ مارا، کہا جاؤ دفع ہو جاؤ تم۔ اموریہ کے عالم نے کہا تھا اس نبی کی 3 علامتیں ہوں گی۔ پہلی علامت یہ ہوگی کہ وہ صدقہ وصول نہیں کرے گا، وہ صدقہ نہیں کھائے گا۔ دوسری علامت یہ ہوگی کہ وہ ہدیہ قبول کرے گا، اور تیسری علامت یہ ہوگی کہ بین کتفیہ مہر النبوہ، ان کے دونوں کندھوں کے درمیان اس مقام پر ایک مہر نبوت ہوگی۔ یہ 3 علامتیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا تشریف لائے ہیں تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مزدوری کی اور کچھ کھجوریں مزدوری کے طور پر حاصل کی، اور وہ کھجوریں ایک تشت پر رکھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کچھ کھجوریں ہیں، آپ ان کھجوروں کو تناول فرما لیں، یہ صدقے کا مال ہے، آپ اس کو قبول فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں صدقے کا مال نہیں کھاتا، ہاں ایسا کرو کہ ان لوگوں کو دے دو کہ یہ مستحق ہیں، یہ کھا لیں گے، بھوکے ہیں، ضرورت مند ہیں، تو ان کا فائدہ ہو جائے گا۔ چنانچہ کہنے لگے کہ میں نے ان کو کھجوریں دی تو وہ کھجوریں کھانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کوئی کھجور منتخب نہیں فرمائی۔ کہنے لگے پہلی نشانی پوری ہو گئی۔ اب فرمانے لگے کہ میں نے پھر کچھ مزدوری کی اور کھجوریں جمع کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں تھے یا قبا سے نکل کے مدینے آ رہے تھے، تو اس وقت میں نے آپ کے سامنے حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کچھ کھجوریں ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے، تو میں نے اب مزدوری کی اور آپ کے لیے کچھ کھجوریں چنی ہیں، یہ کھجوریں لے کے آؤں، ہدیہ ہے میری طرف سے، آپ اس کو قبول فرمائیں۔ تو میرے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں میں سے خود بھی کھایا اور صحابہ کو بھی کھلایا۔ تو فرمانے لگے کہ دوسری علامت پوری ہوگی۔ پھر تیسری مرتبہ جب مجھے موقع ملا تو میں مدینہ شریف حاضر ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اپنے صحابی کو لے کر بقیع کی طرف جا رہے تھے، تو میں وہاں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر دیجیے، کس کا بھی
ٹھیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں چادر باندھتے تھے اپنے اوپر چادر لیا کرتے تھے. اس زمانے میں قمیض نہیں ہوتی تھی، یعنی اس زمانے میں قمیض کسی کے پاس بھی نہیں ہوتی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا زمانہ ہے تو اس وقت تقریباً 7-8 ہجری میں قمیض استعمال ہونا شروع ہوئی، اور بعض روایتوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض اس وقت استعمال فرمائی، لیکن شلوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر استعمال نہیں فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تہبند استعمال کیا کرتے تھے. تو یوں آپ کی چادر ہوتی تھی، اور یوں آپ کی چادر یوں کچھ کام کہتے ہوئے کندھے سے چھوڑی چادر سرک گئی. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے آئے، آپ کے پیچھے آ کے بڑے اشتیاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو دیکھنا، یوں اچھل کے اچک کے دیکھنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان کیا دیکھتے ہو، سلمان کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ تو حضرت سلمان فارسی رو پڑے، آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ یا رسول اللہ بہت لمبا سفر کر کے آیا، مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہوں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹائی تو مہر نبوت کو دیکھتے ہی بے ساختہ آپ کے اوپر گرے، اور مہر نبوت کو بوسے دے رہے ہیں اور رو رہے ہیں، آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہیں. اوہ، سارے صحابہ ان کو دیکھ کے رو رہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ بن عباس سے کہنے لگے کہ یہ میرا قصہ ہے، اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑا. یعنی اس وقت کے یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے، اور یہ یہودی یعنی ساری دنیا میں مشہور تھا کہ یہودی یثرب میں جمع ہو رہے ہیں کہ یہ وقت کے آنے والے نبی کا ساتھ دیں گے، لیکن یہی لوگ اللہ کے نبی کے مخالف ہوئے. تو یہ کچھ واقعات تھے ہجرت سے متعلق اور ہجرت سے جڑے ہوئے کہ ہجرت کے ساتھ مدینہ شریف میں یہ اثر ہوا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے اندر رہنے لگے. 6 سے 7 مہینے آپ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں رہے ہیں، اور پھر اس کے کچھ عرصے بعد وہاں پہ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی. میں نے اس کو کچھ مختصراً ذکر کیا تھا، انشاءاللہ اس میں کچھ باتیں ہیں اور بھی تفصیل سے ذکر کروں گا. واقعات انشاءاللہ آگے یکم ہجری کے جو واقعات ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ دیکھیں گے. اللہ تعالی ہمیں سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی کی سچی محبت اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں